کرے گا وہ مال کل میدان محشر میں اس کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اسلام نے صاحب مال کے لیے، صاحب نصاب کے لیے اس چیز کو لازم کر دیا ہے کہ اس مال میں جو غریبوں کا حق بنتا ہے، یعنی 100 روپے کے اوپر 2.5 روپیہ جو زکوٰۃ کا نکالنا ہے، تو وہ اس کے حق کو ادا کریں، ورنہ صرف سونا چاندی اور مال کو جمع کرتا رہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور شریعت نے جس حق کو مقرر کر دیا ہے اسے ادا نہیں کرتا، تو یہ اتنی بڑی وبا کا ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی وہ دردناک عذاب یہ ہوگا کہ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے، یعنی سونا چاندی مال جس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو وہ دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد یہ ہوگا کہ ان سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور پیٹھیں یہ داغی جائے گی، اور جب اس کو رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یعنی یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ یعنی جس مال کا اور جو مال ہمارے لیے دنیا میں راحت اور سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، جو مال جس کو جمع کیا جائے اور نصاب ہونے کے بعد اگر کوئی اپنے گمان سے معاذ اللہ یہ سوچتا ہے کہ اس مال کے ذریعے تو ہم نے بہت سکون حاصل کر لیا، تو جو مالدار اگر اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قرآن نے اس کے لیے کون سی وعید کو بیان فرمایا کہ جس سونا چاندی اور جس مال نے اس کو دنیا میں راحت اور سکون کا ذریعہ اس کے لیے بن گیا تھا، اللہ اکبر، اس سونے اور چاندی کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور دوزخ کی آگ میں گرم کرنے کے بعد اس کی پیشانی پر، اس کی کروٹ پر، اس کی پیٹھ پر یہ داغا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہو تو ہر روپیہ جدا دوسری جگہ پر رکھا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے لاکھوں روپے جمع کر دیے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک روپے کو دوسرے پر رکھا جائے گا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اس کے مال کے مطابق اس کے جسم کو پھیلا دیا جائے گا، اور ہر روپیہ اور اشرفی کو الگ جگہ پر رکھ کر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے تو اس کی زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، جو مال دنیا میں اس کے لیے عزت کا ذریعہ تھا، جس مال کی بنیاد پر دنیا میں لوگ اس کے پیچھے مائل ہوتے تھے، اگر اس مال کو زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے تو معاذ اللہ رب العالمین کل میدان محشر میں وہ مال اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر وہ صاحب نصاب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ گنتی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں، اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر اس مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا گیا تو یہ کیسا ہوگا کہ آج تو دنیا میں مالدار کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے آگے ہیں، یہ سب سے بڑا آدمی ہو گیا، لیکن اگر میدان محشر میں
مالدار آدمی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کریں تو یقین جانے کہ وہ غریب طبقہ جس کے حق کو مالداروں نے ادا نہ کیا، وہ اہل سنت و جماعت میں آپ کے رشتہ دار جو آپ کے عزیز و اقربا ہیں اور زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، اگر ان اپنے مال میں سے ان کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو یہ کیسی رسوائی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں اور مالدار طبقہ اس پر غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اگر غریبوں کو زکوٰۃ نہ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے اگر اس مال کا حق ادا نہ کیا تو آج تو کوئی غریب آ جائے تو آپ اس کو اپنے راستے سے بھگا سکتے ہیں، دروازے سے بھگا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن وہ صلہ رحمی کے حقدار یا وہ غریب طبقہ کہ جن کو مالداروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو نہ نکالا، جس کی وجہ سے وہ بھوکے پیاسے رہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کے اندر گرفتار رہیں، تو وہ کل میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راوی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تونگروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہے، یعنی ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لیے میدان محشر میں غریبوں کے ہاتھوں خرابی ہے، یعنی غریبوں کی شکایت کے ذریعے ان کو تباہ کیا جائے گا، برباد کیا جائے گا۔ اور وہ غریب لوگ کیا عرض کریں گے ان مالداروں کے بارے میں جنہوں نے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا؟ تو وہ محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے، یعنی غریب طبقہ کہے گا کہ یا الہ العالمین ہمارے حق جو ان کے اوپر فرض تھے، یعنی مالدار پر لازم تھا کہ وہ غریب کو زکوٰۃ دیں، تو غریب طبقہ کہے گا کہ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلمن نہ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ اللہ اکبر! یہ مالدار جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، یہ ان کے لیے اتنی بڑی وعید ہے کہ یہاں تک حدیث میں کہا کہ جب غریب لوگ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ انہوں نے مال کا حق ادا نہ کیا اور ہم کو جو تو نے ان کے اوپر فرض کیا تھا اس میں سے حق ادا نہ کرتے ہوئے ہم کو نہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں غریبوں کو یہ فرمائے گا کہ آج تم کو اپنا قرب دوں گا، یعنی اپنی بارگاہ کا قرب عطا کروں گا، اور مالداروں کو ایسی قربت سے دور کر دیا جائے گا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی صاحب نصاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے اس پر لازم اور ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ گنتی کے ساتھ ادا کریں، ورنہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہاں پر تو آپ مال جمع کرتے رہیں گے، یہاں پر تو کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا، یہاں پر تو کوئی غریب آپ کے پاس شکایت کرنے نہیں آئے گا، یہاں پر تو کوئی غریب آ کر آپ کو نصیحت نہ کرے گا، لیکن یاد رکھیں اگر غریبوں کا حق ادا نہ کیا، رشتہ دار کے اندر جو غریب اہل سنت و جماعت کے پائے جاتے ہیں اگر ان کا حق ادا نہ کیا تو یہاں پر تو وہ خاموش رہیں گے، اگر میدان محشر میں اگر مالدار کی شکایت لے کر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو غریب یہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مالداروں کو اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی صاحب نصاب ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حق ادا کریں، ورنہ طبرانی شریف میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں، یعنی فقیر غریب آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بھوکے ہونے کی یا اس کے جسم پر کپڑا نہ ہونے کی یہ تکلیف نہ اٹھائے گا،
اور یہ تکلیف اگر اٹھایا یعنی فقیر جو ہے وہ بھوکا رہا یا اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ رہا تو یہ کس کے ذریعے تکلیف اٹھائے گا؟ یہ مالداروں کے ہاتھوں، یعنی مالدار جب اپنے مال کا حق ادا نہ کرے گا تو غریب آدمی یہ بھوکا رہے گا، اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے تونگروں سے یعنی ایسے مالداروں سے اللہ تبارک و تعالی سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر! یعنی جس مال کو غریب کو دینے سے روک لیا گیا وہ مال اس کے لیے ایسی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگا کہ کل میدان محشر میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ لہذا جتنے بھی مالدار ہیں ان سب پر یہ لازم ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں، کیونکہ جس مال کی زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ سوچ نہ بنائیں، یہ فکر نہ بنائیں کہ معاذ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا مال کم ہو جائے گا، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ کہ جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایسا ہے کہ آج کے طبقے میں ایسے ہزاروں لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بعض فرائض کو ادا کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز پنجگانہ کی سختی سے پابندی کریں گے لیکن حج کی استطاعت ہونے کے باوجود نماز کی پابندی تو کرے گا لیکن حج کے لیے نہیں جاتا۔ یا ہم کو ایسے نظر آتے ہیں جو حج بھی کرتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ معاذ اللہ رمضان مبارکہ کے روزے نہیں رکھتا۔ یا ایسا ہے کوئی آدمی کہ جو حج بھی کرتا ہے، جو رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، یعنی تینوں فرائض کو ادا تو کرتا ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہے، یعنی اسلام میں جو 4 چیزیں فرض ہے یعنی نماز، زکوٰۃ صاحب نصاب پر، رمضان کے روزے، اور جو استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی اس کے اوپر حج کرنا، یہ فرض ہیں۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہے، جو ان میں سے 3 کو ادا کریں وہ اسے کچھ کام نہ دے گی جب تک کہ 4 کو نہ بجا لائے، جب تک کہ 4 کو نہ بجا لائے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج بیت اللہ۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو یہ فکر دیتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ جب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو فرض کیا ہے تو 4 چیزیں جب فرض ہیں تو کوئی آدمی معاذ اللہ یہ گمان نہ کرے کہ ہم تو نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم تو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو اب مال کو جمع کرتے رہیں اور زکوٰۃ کو ادا نہ کریں۔ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ وہ اسے کچھ کام نہ دے گی، یعنی 4 میں سے کوئی 3 کو ادا کریں، 4 میں سے کوئی 2 کو ادا کریں، 4 میں سے کسی ایک کو ادا کیا جائے اور 3 کو چھوڑ دیا جائے تو ہمارے آقا فرماتے اسے کچھ کام نہ دے گی۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں اسلام میں فرض کی گئی ہے ان تمام فرائض کے اوپر عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور کسی ایک کو چھوڑ دینا، کسی ایک کو پکڑ کے رکھنا یہ ایسا ہوگا کہ دوسرے فرائض کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ زکوٰۃ اور نماز کا تعلق تو آپس میں اس طور پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا
کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، اور جو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے گا اس کی نماز قبول نہیں، جو زکوٰۃ نہ دے گا اس کی نماز کو قبول نہ کیا جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز بھی پڑھیں، اور صاحب نصاب اگر ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور صرف نماز کی پابندی کرتا ہے تو گویا کہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا یہ اس کی نماز کی قبول نہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا یہ ایسا ہے کہ اس کی نماز جیسی عظیم عبادت کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کی نماز جیسی عظیم عبادت کو برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں، بلکہ آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں لوگوں کا مال ضائع ہوتا ہے، لوگوں کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر جو بھی مال ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، تو وہی مال برباد ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے، جس مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث پاک کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جس مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا جاتا ہے نا، جس مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا جاتا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دینا گویا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مال کو ایسے محفوظ کر دیا جائے گا کہ مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو خشکی اور تری میں کبھی بھی آپ کا مال تباہ و برباد نہ ہوگا، بلکہ وہی مال تباہ ہوتا ہے، وہی مال برباد کیا جاتا ہے جس مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج کے وقت میں لوگ دیکھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور ہم نے تو کئی بار اس چیز کو دیکھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا مالدار ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اگر اس کے اوپر چند لاکھ کی زکوٰۃ اگر نکالنا یہ فرض ہے تو وہ چند لاکھ کی زکوٰۃ کو نہیں نکالتا، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ سال میں اس سے کئی گنا زیادہ مال اس کا کوئی نہ کوئی لے کر بھاگ جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مال ڈوب جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھا کچھ معاملہ ہو گیا، گورنمنٹ اس کے مال کو ضبط کر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے اس مالدار کا مال دوسرے ذریعے سے برباد بھی ہوتا ہے، اور برباد ہونے کے بعد میدان محشر میں اس کا جواب بھی دینا ہے، اس کے بدلے میں عذاب کو بھی برداشت کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر مسلمان شریعت پر عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے اس کے اوپر یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ اسی کے اوپر عمل کریں، تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ تمہارا مال بینک کے لاکر میں اگر پڑا ہوگا نا تو وہ ڈوب سکتا ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ کو نکال دیا جائے گا انشاءاللہ وہ مال اگرچہ آپ کے مکان میں ہوگا وہ آپ کا مال ضائع اور برباد نہ ہوگا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ابو داؤد نے حضرت حسن بصری سے مرسلن اور طبرانی اور بہقی نے ایک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت کی، یعنی طبرانی اور بہقی نے یہ جو روایت کی وہ پوری ایک جماعت صحابہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں کر لو، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع سے استعانت کرو۔ یعنی اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
3 باتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی گئی کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کے بارے میں ذہن دیا کہ اپنے مال کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دو۔ اگر مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو وہ قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اب آج کے وقت میں بیماری چلتی ہے، کوئی بیماری کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، یعنی صدقہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ گے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو صدقہ دے دیا تو اس غریب کو مال دینا گویا کہ یہ تمہاری بیماری کے لیے علاج بن جائے گا۔ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے تمہاری بیماری کو دور فرما دے گا۔ اور جب کوئی بلا نازل ہو، یعنی مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، جیسے کہ آج بیماری چلتی ہے، کرونا کا معاملہ ہے، ہزاروں لوگ پریشان ہیں، تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب مصیبت نازل ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں گر گرائیں اور دعا کے ذریعے استعانت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے مال کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو گنتی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں، بلکہ مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دینا یہ تو اتنی بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ جانے انجانے جو ہزاروں مصیبتیں مال کے ذریعے آتی ہے، جیسے کہ کوئی مال والا ہے تو اس مال نے اس کو حرام کام کے اندر گرفتار کر دیا، یعنی وہ اپنے مال کو حرام کاموں میں لگاتا ہے، ٹی وی کے اندر لگایا، یا کوئی اگر عیاش ہے معاذ اللہ تو اس مال کے ذریعے کسی مجبور کا فائدہ اٹھا کر کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، یا مال ہے تو اس مال کو کے ذریعے اولاد کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یا اس مال کو اولاد حرام کاموں میں خرچ کرتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ اس سے شر کو دور فرما دیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شر یعنی برائی کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شر یعنی برائی کو دور فرما دیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اگر آدمی حلال کمائے اور حلال ذریعے سے جس مال کو جمع کیا اگر اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ یہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اتنی پاکیزگی عطا فرمائے گا، اس مال کو ایسا پاک کر دیا جائے گا کہ اس مال سے اس سے برائی کو دور کر دیا جائے گا۔ یعنی جب زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اب وہ آپ کے پاس حلال کمائی سے جمع شدہ مال جب ہوگا، اس کی زکوٰۃ کو آپ نے ادا بھی کر دیا تو اب حال یہ ہوگا کہ وہ مال اتنا پاکیزہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو برائی سے دور فرما دے گا۔ لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ جس مال کے ذریعے دنیا میں عزت حاصل کی، جس مال کے ذریعے دنیا کے اندر نہ جانے کیا کیا مقام مرتبے بظاہر حاصل کیے، وہی مال میدان محشر میں ذلت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بلکہ یاد رکھیں کہ مال کی بربادی کا ایسا ذریعہ کہ ایک حدیث میں فرمایا، خلاصہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے روایت ہیں کہ مال زکوٰۃ کا مال کسی میں نہ ملے گا مگر اسے ہلاک کر دے گا۔ ائمہ کرام نے اس حدیث پاک کے 2 معنی بیان فرمائے، زکوٰۃ کا مال کسی میں نہ ملے گا مگر اسے ہلاک کر دے گا۔ تو ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ حدیث میں جو فرمایا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ مالدار کہ جو صاحب نصاب ہیں،
اور صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی اگر اس نے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا 1 سال گزر جائے تو 2500 روپیہ اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا یہ فرض ہے۔ اب اگر اس نے نہ نکالا تو ائمہ کرام اس حدیث پاک کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ جب زکوٰۃ کو نہ نکالا نا تو وہ 2500 روپیے یعنی 97,000 روپیے میں جب ملے رہیں گے نا تو یہ زکوٰۃ کے 2500 روپیے نہ نکالنا اس کے دوسرے مال کو برباد کر دے گا، یعنی 57,500 روپیے جو اس کے ہیں، غریب کا حق ادا نہ کیا، زکوٰۃ کا مال نہ دیا، تو وہ 2500 روپیے اور 57,500 میں ملے رہیں گے تو وہ 97,000 روپیے کو بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو حدیث کا ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی ائمہ کرام نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ لیتا ہے، جیسے کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے، ان کے پاس خود مال ہے لیکن وہ اتنے زیادہ بے شرم ہو جاتے ہیں، آخرت کی فکر سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ خود تو اتنے مال والے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، 30,000 روپیہ کا خود مالک ہے، بیلنس پڑا ہوا ہے، لیکن وہ لوگوں کو فون کر کے کہتا ہے تمہارے پاس زکوٰۃ ہو تو دینا۔ تو یاد رکھنا کہ صاحب نصاب بھی اگر زکوٰۃ لے گا تو یہ اس کے دوسرے مال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، اور سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، سوال کرنے سے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ حدیث پاک میں خلاصہ بتاتا ہوں، حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ جو سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے محتاجی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو سوال کرنے کا حق اس کو ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے یہ کہ مالدار صاحب استطاعت اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے غریب طبقے سے ہیں، آپ کے رشتہ دار میں جو سنی ہے صرف اور صرف سنی کو زکوٰۃ دیں، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، غیر مسلم کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صاحب نصاب کو وقت مقررہ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام غرباء اہل سنت کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے، غیب سے انہیں بے شمار رزق حلال عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برابر آواز آ رہی تھی؟